اچھا، اب یہ افلاطون کا قول نقل کیا تھا نا، کہ افلاطون کا مذہب یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ کو ممکنات کا علم ہے، یہ علم بالصور ہے، ممکنات کی صورتیں باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں، لیکن قائم بنفسہا، قائم بذاتہا ہے۔ یاد ہے یہ جو شرح میں ان کا مذہب نقل کیا، تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ افلاطون کے نزدیک ممکنات کا جو علم ہے باری تعالیٰ کو، وہ علم بالصور ہے، یعنی علم حصولی ہے۔ تو یہ قول قاضی نے شرح میں نقل کی کہ یہ قول منسوب ہے افلاطون کی، لیکن چونکہ یہ افلاطون کا مذہب نہیں ہے، قاضی کے نزدیک یہ نسبت افلاطون کی طرف صحیح نہیں ہے، اس قول کی نسبت افلاطون کی طرف ہو کہ افلاطون جو ہے میاں وہ اشراقیہ کا امام ہے، اور اشراقیہ کا قول تم پڑھ سکتے کہ اشراقیہ تو علم حصول نہیں مانتے، وہ تو ممکنات کا علم باری تعالیٰ کے لیے علم حضور ہی مانتے ہیں۔ تو یہ افلاطون کی طرف اس قول کی نسبت جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے اس پر اعتراضات بھی ہوتے ہیں۔ تو میں آ گئی ہے، تو شارح نے منہیہ یہاں پر اس لیے لکھا تاکہ جو افلاطون کا صحیح قول ہے اس کو بیان کیا جائے، اور یہ قول جو ہے یہ اپنے ظاہر پر نہیں، اس لیے کہ اس پر اعتراضات ہوتے ہیں۔ کہ دیکھو میاں، اگر باری تعالیٰ کو ممکنات کا علم بالصور اور وہ صورتیں قائم بنفسہا، سمجھائیے، جیسے یہ قول افلاطون کی طرف جو منسوب ہے کہ بذات حق آئے، تو یہ بتاؤ کہ جواہر کی صورتیں، ممکنات کی دو قسمیں ہیں نا، جوہر و عرض، جواہر کی صورتیں تو قائم بنفسہا ہو سکتی ہیں، لیکن اعراض کی صورتیں کیسے قائم بنفسہا ہوں؟ عرض تو خود قائم بنفسہا نہیں ہے، تو اس کی صورت کیسے قائم بنفسہا ہو؟ تو میں آگے یہ ایک تو یہ اعتراض ہے کہ اعراض کی صورتیں تو قائم بنفسہا نہیں ہو سکتی ہیں، لہذا پھر لازم یہ آ جائے گا کہ اعراض کا علم بھی باری تعالیٰ کو نہ ہو، الیاذ باللہ، تو جہل لازم آ جائے گا، تو جہل تو عیب ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے کئی اعتراضات اس کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو یہ قول بظاہر ٹھیک بھی نہیں ہے اعتراضات کی وجہ سے، اور افلاطون کی طرف اس کی نسبت بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے شارح نے یہاں پر منہیہ لکھا تاکہ اس قول کی تعویل کی، قول کی، اور جو مذہب ہے افلاطون کا
اس قول کو اس کی طرف راجی کیا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو فرمایا یار بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو قول یہاں لاطین کی طرف منسوب ہے کہ ممکنات کا علم باری تعالیٰ کو بالصور ہر ممکن کی صورت قائم بالذات ہے اور باری تعالیٰ کے سامنے آ رہا ہے. اس صورت کا اطلاق ہے لیکن شے کی صورت مراد نہیں ہے، وہ شے مراد ہے. صورت کا اطلاق ہے ذی صورت پر. سنائیے کہ ممکنات کی صورتیں باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں، قائم بنفس ہاں ہیں، یعنی ممکنات خود حاضر ہیں باری تعالیٰ کے سامنے. صورت کے لفظ سے مراد ذی صورت ہے، وہ اشیاء ہیں، وہ ممکنات ہیں. اب اس پر اعتراض ہوا کہ یار صورت اور ذی صورت میں تو مغایرت ہے، تباین کی نسبت ہے. تو ایک مباین کا اطلاق تو دوسرے مباین پر نہیں ہوتا. تم کیسے کہتے ہو کہ صورت کا اطلاق شے پر ہے؟ شے مراد ہے، عینی ممکنات مراد ہے. لفظ صور کا بولا گیا، مراد اس سے عینی ممکنات ہیں، ذی صورت ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ میاں دیکھو شے جب مرتبہ معلوم میں چلی جائے، شے جب مرتبہ معلوم میں چلی جائے تو اس کے اوپر صورت کا اطلاق، اس کے اوپر صورت کا اطلاق جو ہے یہ مناطقہ حکماء کے نزدیک شائع اور متعارف. نفس شے جب مرتبہ معلوم میں چل جائے تو اس کے اوپر صورت کا اطلاق حکماء کے نزدیک شائع اور متعارف ہے. اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو میاں شے جب خود معلوم ہو، مرتبہ معلوم میں چلی گئی، تو صورت جب ذہن میں جاتی ہے، صورت علمیہ، تو اس صورت کے دو مرتبے ہیں نا ذہن میں. ایک مرتبہ ہے شے من حیث ہوا، صورت من حیث ہوا کا مرتبہ، سمجھ آئیے. اور دوسرا مرتبہ ہے قیام العوارض کا مرتبہ ذہن میں. تو صورت من حیث ہوا کے مرتبے میں پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد قیام کے درجے میں جاتی ہے، عوارض ذہنیہ اس کے ساتھ قائم ہوتے ہیں. تو یہ صورت جب ذہن میں گئی تو پہلے مرتبے میں یہ کیا ہے؟ معلوم. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو صورت بھی من حیث وحیہ کے مرتبے میں معلوم ہے، اور جب شے ذات شے بھی معلوم ہو جائے تو اس کے اوپر معلوم کا اطلاق اس کے اوپر بمانا معلوم، صورت بمانا معلوم. ہمیں آ گئی ہے کیونکہ یہ شے بھی معلوم بن گئی ہے نا، وہ مرتبہ معلوم میں چلی گئی ہے. اور صورت بھی جب پہلے ذہن میں جاتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ مرتبہ معلوم میں. اس لیے دونوں میں تعلق ہے. صورت اور شے جب مرتبہ معلوم میں جاتی ہے دونوں میں، کہ وہ بھی معلوم ہے یہ بھی معلوم ہے، اس لیے ایک کا اطلاق دوسرے کے اوپر کرتے ہیں. لہذا صور بولا ہے یہاں پر، اور مراد اس سے عین اشیاء ہے، عین ممکنات ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا ہے میاں
جب صورتوں سے مراد عین ممکنات ہو تو عین ممکنات باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے نا، تو عین ممکنات حاضر ہوں تو پہلے پڑھ چکے ہو، علت کے سامنے معلول حاضر ہے، تو جب علاقہ علیت کا پا جائے تو علم کون سا ہو گیا؟ تو اشرافیہ کا مطلب وہی افلاطون کا مطلب کہ حضوری ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ قول راجح ہو گیا، افلاطون کا جو صحیح مذہب ہے اس کے طرف راجح۔ لیکن اب اس پر کہ ذکر صور کا ہے، مراد ہے وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے وجہ بتا دی ہے کہ صور کا اطلاق عین اشیاء کے اوپر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ عین اشیاء بھی جب معلوم کے درجے میں چلی جائے تو صورت بھی معلوم کے درجے میں، صورت بھی معلوم، وہ بھی معلوم، تو دونوں میں نسبت ہے نا، معلومیت والا علاقہ ہے نا، لہذا مجازاً اشیاء کے اوپر صور کا اطلاق یہ ہوتا ہے، اور یہ حکما کے نزدیک شائع اور متعارف تو میں آ گئی ہے، یہ تو ٹھیک ہو گیا، چلو صور سے مراد عین اشیاء ہو گئی، عین ممکنات۔ لیکن میاں دیکھو یہاں تو افلاطون کا جو قول ہے اس کو اس طریقے سے نقل کیا کہ اعتقدوا ان علمہ تعالی بہذ صور مجردۃ قائمۃ بذاتها، یعنی تو صور سے مراد تم نے اشیاء لے لیا تو پھر وہ اشیاء مجرد ہے، یہ ممکنات جو ہیں یہ تو مادی ہے، تو یہاں تو مجردۃ کہہ دیا تو پھر مجردہ کیسے ہو گئے؟ یہ تو مادیات ہے، سمجھ آئیے؟ تو صور سے اگر مراد لیتے ہو عین اشیاء تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ مجرد کا لفظ لگایا ہوا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ سوال کہتے ہیں یار اس میں بھی مجاز، یہ مجردہ کا لفظ بھی مجازن بولا گیا، مجازی معنی میں یہاں کتنے گمیاں، جب شے معلوم کے درجے میں تو معلوم کے درجے میں شے میں تغیر نہیں، دیکھو شے خود حاضر ہو گیا مجرد کے سامنے، تو شے میں معلوم بن گیا نا، کوئی تغیر ہے، کوئی فرق ہے، جیسے صورت میں تغیر نہیں آتا، صورت مجردہ میں جیسے مجرد میں تغیر نہیں آتا، صورت مجردہ میں تغیر، معلومیت کے درجے میں اس میں کوئی تغیر تو نہیں آتا، تو میاں دونوں میں عدم تغیر کی مشابہت ہے کہ شے جب معلوم کے درجے میں چلی جائے تو وہاں بھی شے میں کوئی تغیر تو نہیں آتا، وہی شے ہے، وہی زید ہے جو مجرد کے سامنے حاضر، تو حاضر ہو گیا تو کیا کوئی تغیر آیا، سمجھا گئی ہے؟ تو اسی طرح مجرد جو ہوتا ہے اس میں بھی کوئی تغیر نہیں آتا، تو عدم تغیر دونوں کے درمیان میں علاقہ ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے مجرد کا لفظ بولا گیا مادی کے اوپر، یہ مادی ہے ٹھیک ہے، مجرد اپنے معنی میں حقیقی معنی میں مجرد نہیں ہے، لیکن مجازی معنی میں یہ بھی مجرد ہے، کہ جیسے مجرد میں تغیر نہیں آتا اس میں بھی تغیر نہیں آتا، تو یہ بھی مجرد کا لفظ بھی مجازی معنی میں یہاں پر داخل۔ دوسرا اعتراض ہو گیا کہ اے میاں یہ کہہ دے کہ قائمۃ بذاتہا، قائمۃ بذاتہا، تو اے میاں جواہر تو چلو ٹھیک ہے
وہ تو قائم بذات ہاں ہے. صور سے مراد اشیاء لے لی ہے نا، تو اشیاء میں جو جواہر ہیں وہ تو قائم بذات ہاں ہے. لیکن اشیاء میں تو آراز بھی ہیں، تو جو عرض ہے وہ قائم بذات ہاں، وہ تو قائم بالمحال ہے. تو پھر قائم بذات ہاں کہنا صحیح ہو گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اعتراض ہو گیا. اس کا جواب دیتے ہیں منہیا میں کہ میاں قائم بذات ہاں کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے، جس طرح پہلے قول میں ارسطو وغیرہ کے قول میں انہوں نے کہا تھا یہ باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے نا صور، تو انہوں نے کیا قائم بذات ہاں ہے. بذات ہاں کا کیا مطلب ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے، کسی اور شے کے ساتھ قائم ہو تو آراز کی صورت، آراز جو ہیں وہ جواہر کے ساتھ قائم ہے نا. خود ممکنات حاضر ہے نا، تو ممکنات کا جوہر بھی حاضر ہے، ممکنات کا عرض بھی حاضر ہے، لیکن عرض قائم بالمحال. تو باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تو قائم نہیں ہے. سمجھے بات؟ یہ تعویل کر دی ہے افلاطون کی طرف جو اس قول کی نسبت ہے، اس کی یہ تعویل کر دی ہے تو گویا کہ اس کو راجی کر دیا افلاطون کے صحیح قول کی طرف. تو میں آ گئی ہے کہ وہ اشراقیہ کا مذہب ہے، اور اشراقیہ تو علم حضوری مانتے ہیں، تو یہ تو علم حصولی ہو جائے گا جس صور ہوگا. سمجھ آ گئی ہے بات؟ ترجمہ کروں گا. یمکن ان یقال، ممکن ہے کہ یوں کہا جائے تعویل میں کہ مرادہ بالصور، کہ اس کی مراد صور سے کیا ہے؟ نفس تلک الاشیاء، بے اعتبار نفس تلک الاشیاء، عین یہی اشیاء، عین ممکنات مراد ہے. صور کا اطلاق عین ممکنات پر ہے. اور یہ کیوں ہے؟ کہتے بے اعتبار حضورها عنده تعالی، کہ یہ ممکنات سب باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں، یعنی مرتبہ معلوم میں ہو گئے نا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ وہ اطلاق الصور علی الاشیاء، اور صور کا اطلاق اشیاء کے اوپر بے اعتبار حضور العلمی، حضور علمی کے اعتبار سے، یہ تو شائع عندهم، یہ تو شائع اور متعارف ہے مناطق کے لئے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب وہ دو اعتراض اس کا جواب دیتے ہیں کہ پھر مجردہ کیوں کہا؟ تو قائم بذات ہاں ہو گیا، تو اس میں اعراض کیسے آ گئے؟ تو کہتے وہ انما سمیت مجردۃ لعدم تغیرها بهذا الاعتبار. ہم مجرد کہہ دیا کہ مجرد میں بھی تغیر نہیں آتا اگر وہ معلوم بن جائے، تو ان اشیاء میں بھی تغیر نہیں آئے، تو یہ مناسبت ہے. تو میں آئیے واراد بقیامها بذاتها، اور دوسرا اعتراض ہوا قیام بذاتها سے کیا مراد ہے؟ عدم قیامها بذاته تعالی، کہ باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہوں گے، آپ محل کے ساتھ قائم ہو، عرض ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اشیاء یہ صور جو ہے نا، یہ بذات ہاں، یہاں تو اس کا مرجع ہے صور. اس عبارت میں قائمت بذات ہاں کا مطلب ہے کہ بے صور، یہ صور اس کا مرجع ہے، لیکن صور سے جب اشیاء ہوں گے تو اس کا مرجع بھی وہی ہوگا.